نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ ان الذین آمنوا والذین هاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ۔ اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، تو یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ یہاں ان لوگوں پر بڑا لطف و طنز ہے جو خود کو حرام کے راستے پر لے جا رہے ہیں، لیکن یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان پر رحم فرمائے گا۔ اللہ ایسی روش اختیار کرنے والوں پر رحم نہیں فرماتا۔ اللہ کی رحمت کا مستحق بننا پڑتا ہے، اور اللہ کی رحمت کا مستحق وہی ہے جو ایمان، ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ ایسے لوگ بجا طور پر اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے۔ وہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ ان کا کیا حکم ہے۔ ان احکام سے شریعت کا ابتدائی خاکہ، بلو پرنٹ تیار ہونا شروع ہو گیا ہے۔ کچھ احکام پہلے آ چکے ہیں اور کچھ اب آ رہے ہیں۔ شراب اور جوئے کے بارے میں یہاں ابتدائی حکم بیان ہوا ہے اور اس پر محض اظہار ناراضگی فرمایا گیا ہے۔ قل فیہما اسم کبیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ ان دونوں کے اندر بہت بڑے گناہ کے پہلو ہیں۔ ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ منفعتیں ہیں۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، البتہ ان کا گناہ کا پہلو نفع کے پہلو سے بڑا ہے، یعنی اشارہ کر دیا گیا ہے کہ ان کو چھوڑ دو۔ اب معاملہ تمہاری عقل سلیم کے حوالے سے ہے، حقیقت تم پر کھول دی گئی ہے۔ یہ ابتدائی حکم ہے، لیکن حکم کے پیروی میں نہیں، بس واضح کر دیا گیا کہ ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑھ کر ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ یہ حکمت سمجھ لیجئے کہ شراب اور جوئے میں کیا چیز مشترک ہے کہ یہاں دونوں کی جمع کیا گیا۔ شراب کے نشے میں بھی انسان اپنے آپ کو حقائق سے منقطع کر دیتا ہے اور محنت سے جی چڑھاتا ہے۔ وہ زندگی کے تلخ حقائق کا مواجہہ کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ ایک رویہ تو یہ ہے کہ محنت سے ایک آدمی کما رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، کوئی کھوکا، کوئی چھابڑی یا ریڑھی لگا کر کچھ کمائی کر رہا ہے، جبکہ ایک ہے چانس اور داؤد کی بنا پر پیسے کمانا۔ یہ محنت کی نفی ہے۔ چنانچہ شراب اور جوئے کے اندر اصل میں علت ہی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کریں۔ آیت 195 میں انفاق کا حکم بائیں الفاظ میں آ چکا ہے۔ اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ جھونکو۔ تو سوال کیا گیا کہ کتنا خرچ کریں، ہمیں کچھ مقدار بھی بتا دی جائے۔ فرمایا قل العفو، کہہ دیجئے جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہو۔ اللہ پاک کا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ تم اپنی ضرورتوں کو پیچھے ڈال دو، بلکہ تم پہلے اپنی ضرورتیں پوری کرو، پھر جو تمہارے پاس بچ جائے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ فرمایا گیا ہے جو بھی تمہاری ضروریات سے زائد ہے یہ اللہ کی راہ میں دے دو۔ اس کو بچا کر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر بے اعتمادی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ نے آج تو دے دیا ہے، کل نہیں دے گا، لیکن یہ کہ انسان کی ضرورتیں کیا ہیں، کتنی ہیں، اس کا اللہ نے کوئی پیمانہ مقرر نہیں کیا ہے۔ اس کا تعلق باطنی روح سے ہے۔ ایک مسلمان کے اندر اللہ کی محبت اور آخرت پر ایمان جوں جوں بڑھتا جائے گا، اتنا ہی وہ اپنی ضرورتیں کم کر دے گا، اپنے معیاری زندگی کو پست کر دے گا اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں دے گا۔ اصول یہ ہے کہ ہر شخص یہ دیکھے کہ جو میری ضرورت سے زائد ہے اسے میں بچا کر نہ رکھوں، بلکہ اللہ کی راہ میں دے دوں۔ انفاق فی سبیل اللہ پر اس سورہ مبارکہ میں پورے 2 رکوع آگے آنے والے ہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون،
اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کر رہا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔